یہ معراج کا جو واقعہ ہے، جو حضور کو معراج اللہ نے کرائی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ نجم کی میں نے چند آیتیں پڑھی ہیں، آگے تھوڑی سی اور آیتیں ہیں، یہ پورا مضمون اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ حضور کا معراج حضور کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ سب کو سبحان اللہ، یہ معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور اس معجزے کی جو اہمیت ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ سارے انبیاء کرام آتے رہے اپنی اپنی امتوں کے پاس، تو وہ کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ نہیں، لا الہ۔ ہم نے تجوید بھی سکھانی ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ لا الہ الا اللہ، یہ کہو۔ اپنی امتوں سے کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ کہتے تھے کون سا اللہ؟ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا۔ آپ ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں اس اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمارے تو بہت معبود ہیں، ہمارے تو بہت خدا ہیں جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بتوں کی کرتے ہیں، ستاروں کی کرتے ہیں، درختوں کی کرتے ہیں، بوڑھوں کی کرتے ہیں۔ تو جو ہمیں آپ پیغام دیتے ہیں اس اللہ کا، آپ بتاتے ہیں کہ اس اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، ساری کائنات بنائی، سمندر بنائے، پہاڑ بنائے، زندگی دی، موت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، ہوائیں دیتا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں۔ سب میں سبحان اللہ۔ وہ ہمیں اللہ دکھاؤ، وہ کون کیسا اللہ ہے؟ تو صلی اللہ ان نبی نے کہا علیہ السلام نے کہ دیکھا تو میں نے بھی نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا، لیکن مجھے اللہ کا حکم ہوا، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، کوئی مہر ہے آپ کے پاس، کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کوئی سند ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ آپ نبی ہیں؟ تو وہ نبی کہتے تھے میرے پاس یہ سند ہے، یہ میرے پاس مہر ہے کہ میں اللہ کا منتخب بندہ، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہوں۔ سب کے سبحان اللہ۔ اب یہ اسی طرح ہے کہ گواہی دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے گواہی دیا کرو۔ گواہی کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک گواہی یہ ہے کہ میں نے آواز سنی ہے، میں نے آواز سنی ہے، چیخ و پکار کی، کوئی واقعہ ہوا ہے۔ تو جج کہتا ہے آپ نے دیکھا ہے؟ کہ دیکھا میں نے نہیں، میں سنا ہے، میرے کان میں آواز آئی تھی، دیکھا میں نے نہیں ہے۔ پھر دوسرا گواہی دینے والا آتا ہے، وہ کہتا ہے آپ بتائیں۔ وہ کہتا ہے لوگ بھاگے جا رہے تھے، ادھر جا رہے تھے، ادھر جا رہے تھے، میں نے کہا کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے جس سے مجھے معلوم ہوا کوئی واقعہ ہے، افراتفری ہے، کوئی عذاب آ گیا، کوئی سلب آ گیا، سلاب آ گیا، کوئی کیا واقعہ ہوا ہے۔ یہ مختلف قسم کی گواہیاں ہیں، لیکن ایک ایسی گواہی کی ضرورت تھی کہ جو وہ گواہ یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آنکھوں سے دیکھنے کی جو گواہی ہے یہ سب سے بڑی گواہی ہے، یہ آخری گواہی ہے۔ تو یہ گواہی ہونی چاہیے تھی نا۔ 1,24,000 انبیاء کرام یہ گواہی نہ دے سکے کہ ہم نے اس اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اس گواہی کی ضرورت تھی۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی حقانیت، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، وہ اللہ کیا ہے، کدھر ہے، کس طرح ہے، کوئی نہیں بتا سکتا سوائے محمد رسول اللہ۔ یہ بڑی میں خاص بات کر رہا ہوں
تو اللہ نے کہا جبریل میرا نبی بھی آخری ہے، سب سے پہلے میں نے اس کو نبوت دی، لیکن اس کی بعثت جو ہے وہ سب سے آخر آئی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ہونے کی، میرے رب ہونے کی ایک ایسی گواہی ہو میرے نبیوں میں، جو نبی یہ کہہ سکے میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ اس سے بڑی سچائی اور کیا ہے؟ لیکن یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ دلائل ہے، حقیقت ہے، کتابیں ہیں، مستند کتابیں ہیں، ان کے مصنف مستند ہیں، ان کے مصنف صحابہ کرام ہیں، ان کے مصنف ائمہ کرام ہیں، ان کے مصنف بڑے اونچے لوگ ہیں جن کو حضور کی زیارتیں ہوتی رہی ہیں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جامی رحمۃ اللہ علیہ، رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ہم ان کا کلام پڑھیں گے، ایسی کتابیں پڑھیں گے، تو پھر ہمیں مان جائیں گے کہ یہ بات سچ ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں کوئی چینج نہیں ہے، اس طرح جو صحیح لوگ ہیں ان کی عبارتوں میں کوئی چینج نہیں ہے، حوالے موجود ہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں موجود ہیں پھر دنیا بھٹکی کیوں پھرتی ہے؟ کتنے مذاہب ہیں دنیا کے اندر، تفصیل میں نہیں جاتا، بڑے میں نے ملک دیکھے، سری لنکا دیکھا میں نے، وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، جلاتے ہیں، مارتے ہیں بتوں کو، ادھر گندگی، گندے مذاہب گندے ہیں، سوائے اسلام کے تمام مذاہب گندگی کے ہیں، ان کی تفصیل میں آپ جائیں ذرا۔ تو اللہ نے کہا میرے محبوب میں نے تمہیں اپنے پاس بلانا ہے، جبریل سے کہا کہ یہ میرے محبوب کو جا کر میرے پاس لاؤ، میرے محبوب کو میرے پاس لاؤ۔ اللہ جبریل سے کیوں کہتا ہے؟ سوال ہوتا ہے نا، اللہ تو مالک ہے، اللہ اشارہ کرے حضور اوپر چلے جائیں، لیکن یہ بات جو ایک تسلسل کے ساتھ آتی ہے، ایک پروسیس آتا ہے، اس پروسیس میں کیوں گزرتے ہیں؟ تو اللہ اس لیے گزرتا ہے، ایک تو اپنی شان بتاتا ہے، پھر اپنے محبوب کی شان بتاتا ہے۔ پروسیس کا مطلب یہ ہے، مثلا ہم نے روٹی کھانی ہے، آٹا لائیں گے، آٹا گوندیں گے، روٹی پکائیں گے، سالن پکائیں گے، یہ پروسیس ہے نا۔ تو اگر یہ پروسیس پورا نہ کرے ویسے بھی روٹی آ سکتی ہے۔ تو اللہ نے کہا میرے جبریل 70,000 فرشتے لے جا، سب کے سوال ہے، اور جنت سے براق لے جا۔ براق ایک ایسا جانور ہے، براق کے معنی برق، بجلی، براق کے معنی بجلی، اور براق جو ایک جانور ہے درمیانے قد کا، اس کا جو پہلا قدم ہے اس کی اتنی رفتار ہے، جس طرح آپ نے ابھی آسمان کو دیکھا تو نظر ہماری وہاں پہنچ گئی، حد نظر تے پہلا قدم سی، جہاں ہماری یہ اللہ کے نور کی جو رفتار ہے، ہم گناہگاروں کو اللہ نے جو نور دیا ہے، اس کی جو رفتار ہے وہ اتنی ہے کہ میں یہاں دیکھوں پھر میں اوپر دیکھوں تو کہاں چلا گیا بتائیے؟ تو بجلی کے معنی، بجلی کی رفتار تو بہت زیادہ ہے، براق کی رفتار تو بہت زیادہ۔ کہا جاؤ براق لے جاؤ، تو حضرت جبریل نے کہا کہ جاؤ جنت میں براق دیکھو جا کر، وہاں براق بڑے بڑے بیٹھے ہیں، خوبصورت، ہر لحاظ سے اعلیٰ، اس شوق میں بڑے سنورے ہیں کہ ہمارے اوپر محمد رسول اللہ سواری کریں۔ بات یہ ہے، اس لیے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہر لحاظ سے خوبصورت ہیں، اعلیٰ ہیں، نفیس ہیں۔ تو کہا ان سے ایک براق لے جاؤ جنت سے۔ تو جبریل گئے، تمام براق بڑے ٹھیک ٹھاک اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، ہمیں جبریل لے لیں، ہمیں جبریل لے لیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کونے میں ایک نحیف کمزور براق رو رہا ہے، وہ براق رو رہا ہے، سب کے سبحان اللہ۔ تو کہا یا اللہ ایک براق رو رہا ہے، سارے براق ٹھیک ہیں،
یہ اللہ سے کہا جبریل، عرض کی یا اللہ. تو اللہ نے کہا جبریل اس سے پوچھے روتے کیوں ہو؟ تم تو جنت میں ہو اور براق ہو، اگرچہ کمزور ہو، نحیف ہو، روتے کیوں ہو؟ تو رونے کا جب لفظ یہی آئے گا کہ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. ہمارے بھی آنسو آتے ہیں آنکھوں سے، جانوروں کی آنسو سے آتے ہیں. براق بھی رو رہا ہے تو پوچھا جبریل نے کہ براق کیوں روتے ہو؟ براق نے کہا اس لیے روتا ہوں کہ بڑے بڑے براق خوبصورت ہیں، بڑے سنبھرے ہوئے ہیں، تو میں مسکین ہوں، غریب ہوں، ضعیف ہوں، کمزور ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں میں اس طرح کا اعلیٰ درجے کا نہیں ہوں، تو میری باری حضور کو اپنے اوپر بٹھانے کی کیسے آ سکتی ہے؟ میں تو کمزور ہوں. تو پھر اللہ سے عرض کی یا اللہ اس براق نے یہ کہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے مجھے کیسے میری باری آ سکتی ہے؟ میں کمزور ہوں، رو رہا ہوں. رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل جو میرے محبوب کو اپنے اوپر بٹھانے کے لیے رو رہا ہے اسی کو جا کر لے جا. تو بات تو حضور کی یاد میں رونے کی ہے، حضور کی محبت کی بات ہے، حضور کے عشق کی بات ہے. اس براق کے اندر بھی یہ حضور کا عشق تھا، حضور کی محبت تھی، حضور کی الفت تھی. وہ رو رہا تھا. وہ جب لے کر یہاں آئے خانہ کعبے میں، بیت الحرام میں، جس کا قاری منیر صاحب نے ذکر کیا تھا، تو وہاں براق بھی آ گیا، 70,000 فرشتے بھی آ گئے کہ حضور آرام فرما رہے تھے اپنی بہن کے گھر میں، چچا زاد بہن کے گھر میں حضور آرام فرما رہے تھے. تو جبریل نے کہا اب کیا کروں؟ چھت اوپر سے پھاڑ دوں، دروازہ کھولوں، آوازیں دوں؟ یہ حضور کی شان کے لائق نہیں ہے، گستاخی ہے. کہا یا اللہ کیا کروں؟ رب ذوالجلال نے کہا جبریل قبل قدمہ، میرے محبوب کے قدم چومنا، میرے محبوب کے قدم چوم کے ان کو اٹھا. انہوں نے اپنے پھر ہونٹوں کے ساتھ اٹھایا، قدم چومے. حضور نے کہا کہ اللہ نے بلایا آپ کو، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنی چاہتا ہے. سب کہیں سبحان اللہ. کہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ مجھے اپنی زیارت کرا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. تو رب ذوالجلال نے کہا لن ترانی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب ذوالجلال نے کہا لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتا. یہاں اللہ کہتا ہے جاؤ جا کر لے کر آؤ میرے محبوب کو، میں اس کی زیارت کرنی چاہتا ہوں. حضور وہاں بیٹھے، تیاری ہوئی، تفسیر بہت لمبی چوڑی ہے. پھر یہاں سے آپ بیت الاقصیٰ میں چلے گئے، بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ میں، جہاں پر یہودیوں کا قبضہ ہے کافی عرصے سے. یہ ہمارے دنیا کے مسلمان کدھر چلے گئے؟ بیت الاقصیٰ، وہاں پر یہودیوں کا قبضہ ہے، جو سب سے پہلا قبلہ اول تھا، جو انبیاء کرام کی پیدائش کی جگہ تھی، جہاں انبیاء کرام کی قبور ہیں، وہاں یہودیوں کا قبضہ ہے. اور امریکہ نے جا کر وہاں اپنا سفارت خانہ کھول لیا ہے. ہمارے ایمان کدھر چلے گئے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. جب حضور چلے براق پر، رستے میں کوئی کافر جا رہے تھے اونٹوں کے، شام کی طرف تجارت کے لیے، وہ دیکھے، ان میں اونٹ دیکھے، آگے پھر اور چیزیں دیکھی. پھر بیت المقدس پہنچے، 1,24,000 جو انبیاء کرام تھے صفیں باندھ کر بیٹھے ہوئے تھے. سب کہیں سبحان اللہ. صفیں بندی ہوئی ہیں، مسلح خالی ہے. حضرت جبریل نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ، یہ وہی اذان ہے. اذان دی، حضور کو آگے کیا، نماز پڑھائی، انبیاء کرام ملے آپ کو. پھر آگے سواری چلی، پہلے آسمان پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا. کہا کون؟ کہا میں جبریل ہوں. تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد. کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ ہاں بلایا گیا ہے. آگے گیا، آدم علیہ السلام کھڑے ہیں، انہوں نے دعائیں دیں، ان کو سلام کیا. پھر آگے جا کر رہتے یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں. پھر اگلے آسمان پر جا کے ادریس علیہ السلام کھڑے ہیں، ہارون. ساتوں آسمانوں پر چلتے گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے. سدرہ کے معنی بیری کا درخت عربی میں. وہ بیری کا جو درخت ہے وہ جبریل کی آخری حد ہے.
اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ وہاں چلے گئے تو پھر وہاں جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، میرے پیر جل جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تو مجھے بتا کہ کوئی تیری خواہش ہو، کوئی تیری تمنا ہو جو میں تمہیں اللہ سے منظور کرا کے لے آؤں، تیری مدد کروں، جبریل تیری مدد کروں۔ تو پھر جبریل نے حضور نے کیا کہا؟ جبریل نے کیا کہا؟ حضور نے پوچھا بتا تو کیا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں تیری منظوری کروں، تیری قبولیت کروں، جو تیری خواہش کو پورا کروں۔ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ روز محشر میں پرصراط سے جب تیری امت گزرے گی تو مجھے اللہ کہہ دے اپنا پر نیچے بچھا دے، جبریل اپنا پر نیچے بچھا دے، میرے پیارے محبوب کی امت گزر جائے۔ وہ پرصراط کی بڑی تفسیر آتی ہے، تو اس لیے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، سب کے سبحان اللہ اس نقطے کو بیان کیا ہے، یہ بھی عاشق ہے نا۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، پر کو بھی خبر نہ ہو کیونکہ حضور وہاں موجود ہو گئے۔ تو لہذا یہ جو معراج ہے یہ ایسے نہیں ہے، تو معراج وہی مناتے ہیں جو آج کے رسول ہیں، جو آج کے رسول نے ان کی مسجدیں سونی پڑی ہوئی ہیں، نمازوں پہ زور چاڑھا ہوا ہے، داڑھیوں پہ زور چاڑھا ہوا ہے۔ یار جنہوں نے تمہیں داڑھی دی ہے، جنہوں نے تمہیں نماز دی ہے، جنہوں نے تمہیں ساری نکاح دیا ہے، جس تو تمہاری اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کو مانو نا ذرا، مانو گے تو تمہاری بخشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلے جمعے میں پھر ہم یہاں معراج کی رات 27 رجب ہوگی، اس میں بہت بڑی محفل کریں گے، اور ذرا بچا کے ساتھ کرونا سے بچ کر اور انتظام ہوگا سارا، اس میں آپ شامل ہوں، ہر طرح اس میں شامل ہوں، تشریف بھی لائیں، اور تبرک کے لیے ہم یہاں انتظام کریں گے سارا، پھر تفصیل سے واقعہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔